بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو دین اور عمل صالح پر ثابت قدم رکھے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں اپنی رحمت کے ساتھ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا کائنات میں 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام بھیجے، جو کہ اس دنیا کے چوراستے پر بیٹھ کر یہ صدا لگاتے رہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ دوزخ کا راستہ ہے، اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا درس دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآتیون، ہماری بات مان لو۔ کچھ انبیاء ایسے بھی آئے جن سے اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کی، کچھ کے درجات کو بہت زیادہ بلند کیا، کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام پر اپنی کتابیں اتاری۔ سب سے آخری کتاب، سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا اور ہمارے لیے اپنا توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ اگر یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک سانس میں کہیں کہیں گناہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان جیسی نعمتوں سے نوازا، اس ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کو روزوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخششوں، مغفرتوں اور رحمتوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک کا شدت سے انتظار کرتے اور اس کے آنے پر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کرتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ بدبخت اور بدقسمت وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، اور خوش بخت، خوش قسمت وہ شخص جس نے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے بہت آسان بنائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سرکش جنات کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں، وہ کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتے، اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار، میری بخشش کا، میرے رزق کا کوئی طلبگار، کوئی پریشان حال، کوئی بیمار، میں سب کو دینے والا ہوں۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کا اترنا شروع ہوا۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات میں اتارنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔
ان 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت افضل ہے۔ اس ماہ مبارک کے 3 اشرے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں 3 اشرے ہیں۔ رمضان المبارک کے 30 مبارک اور قیمتی دن، یعنی کہ 3 اشرے۔ پہلا اشرہ رحمت کا، 1 رمضان المبارک سے 10 رمضان المبارک تک۔ اس کی دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا اشرہ مغفرت کا، 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک تک۔ اس دوسرے اشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تیسرا اشرہ نجات کا، 21 رمضان المبارک سے 30 رمضان المبارک تک۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف کر دے۔ تو میرے عزیزو، حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ باب الریان ہے جس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کی ڈال ہے، روزہ شیطان سے بچنے کی ڈال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا میری رحمت کا دائرہ وسیع ہے اتنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اگر ایک شخص با حیثیت مسلمان صحت مند تندرست روزہ نہیں رکھتا یا کہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے وہ یہ کہ 60 روزے لگاتار رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسا وہ خود کھاتا ہے، یا کہ ایک غلام آزاد کرائے۔ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھتا یا رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا یہ روزہ قضا ہے، وہ کسی اور دن کا روزہ رکھ کر اپنے روزے کو، لیکن وہ نتائج کے حوالے سے بالکل بے جان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت میں 2 باتوں کا لحاظ رہے، ایک یہ کہ نیت صحیح ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ نیت خالص ہو، یعنی کہ خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو، اس لیے کہ اعمال بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے وہ برے بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو بالکل قبول نہیں کرتے جس میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ریا موجود ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی صرف دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، دکھلاوے کا روزہ رکھ رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ انسان نے جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے وہ انسانوں کی خوشنودی کر رہا ہے، انسانوں کی خوشنودی میں کر رہا ہے، اور جو دکھلاوے کا صدقہ خیرات کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، بات رمضان کی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی آپ اپنی نیت کو ٹٹولیں اور رمضان میں کیے جانے والے تمام اعمال میں ہماری یہ نیت ہو کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ رمضان کا مقام سمجھیں، رمضان کا پیغام سمجھیں، رمضان کا مقصد سمجھیں، رمضان کی برکت سے اپنے ذہن اور ایمان کو تازہ کریں اور اس تازگی کے ساتھ رمضان کو گزارنے کا عہد کریں۔ یہ ہے صحیح نیت۔ بات آئی سمجھ میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، یہ ایک عظمتوں، بخششوں، شرافتوں، مغفرتوں اور عنایتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ تیسرا کام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کہ لوگوں وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، لہذا یہ طے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مہینے کے روزے مکمل طور پر رکھیں گے اور اس فرض کی ادائیگی میں کوئی سستی نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ اگر ایک شخص بغیر کسی بیماری کے یا بغیر کسی عذر کے اگر ایک روزہ بھی قضا کرے تو وہ اس روزے کا اجر باقی ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی نہیں پا سکتا، اس ایک دن کا اجر نہیں پا سکتا۔ لہذا ہم یہ عہد کریں کہ اس فرض ادائیگی میں قطعی طور کوئی سستی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں لازماً نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور یہ عادت ہماری پختہ ہو جائے، اس لیے اس ماہ میں فرض اور نوافل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی نفلی عبادت کو فرض عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو آدمی اس ماہ میں فرض عبادت بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام دنوں سے عبادت 70 گنا زیادہ کر دیتی ہے، اس عبادت کا اجر 70 گنا زیادہ عطا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح کے نماز باجماعت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 27 گنا اجر و ثواب زیادہ دیتا ہے، اور آپ حساب لگائیں کہ رمضان میں باجماعت نماز پڑھنا وہ یہ ہے کہ 70 کو 27 سے ضرب دے لیں، 1890 1890 بنتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک نماز باجماعت پڑھنے سے اجر 1890 نمازوں کے برابر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ نماز ماہ رمضان میں کسی جامعہ مسجد میں پڑھی جائے تو مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ 500 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ اصحاب لگائیں، اگر رمضان میں اگر ایک آدمی جامعہ مسجد میں فرض نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3500 نمازوں کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہی حال تمام فرائض کا ہے۔ اس ماہ میں جو رزق حلال کی تلاش کرے، اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے، اس کا اجر 70 گنا بڑھ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، 7 چیزوں کی، وہ یہ کہ شرک نہ کرنا، بالکل چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا کہ تجھے آگ میں راکھ کر دیا جائے، چاہے تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جان بوجھ کر فرض نماز کا نہیں چھوڑنا، کیونکہ فرض نماز چھوڑنے والے کو ملت اسلامیہ کا فرض کہلانے کا کوئی حق نہیں، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ لہذا نماز باجماعت پڑھنے کا عہد کریں۔ باقی یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن پڑھنا، قرآن کا سننا اور اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، نوٹ کر لیں، یاد رکھیں۔ تعلیم قرآن کا حق ہے، اسے سیکھا جائے۔ تفہیم قرآن کا حق ہے، اسے سمجھا جائے۔ تعمیل قرآن کا حق ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تبلیغ قرآن کا حق ہے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تنفیذ قرآن کا حق ہے، اس کے قانون کو اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے۔ یہ 5 قرآن پاک کے حقوق ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ ہم نشینی میں گزاریے۔ رات کو نماز تراویح کی پابندی کریں، اس طرح آپ ایک مکمل قرآن نماز تراویح میں سن سکیں گے۔
قرآن کسی جیتے جاگتے بندے سے سننا یہ پڑھنے سے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا، اس کے حق میں اے اللہ میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ رات گئے تک میں نے اسے سونے نہیں دیا، یہ مجھے پڑھتا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں ایسے سفارشی ہیں کہ جن کی سفارش کی قبولیت پہلے مل گئی۔ اور نماز تراویح میں جو قرآن سنتے ہیں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہے کیا۔ مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کو رمضان میں ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کریں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت پڑھنا سیکھتا ہے اس کو 100 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ایک آیت کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس فرض کی رمضان میں ادائیگی کریں گے تو آپ 1000 رکعت کو 70 سے ضرب دیں نا، پتہ لگے آپ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ 70,000 رکعت پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور میں سمجھ کر پڑھنا کافی نہیں ہے، ذرا غور کیجئے، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت کی تصویر بننا چاہیے کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف عمدہ کلام اتار دیا ہے، ایسی کتاب اتاری ہے جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں۔ جب اسے سنتے ہیں تو اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے ذکر کو سن کر ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ جب ان پر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اور آپ ایک بات یاد رکھنا، آپ حلال چیزوں کو چھوڑنے کے علاوہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑیں۔ ماہ رمضان میں مثلا خوراک اور مشروبات بشرطِ حلال ہے، ان کا استعمال کرنا یقینی حلال ہے، جائز ہے، مگر دوران روزہ یہ حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ روزے کے درمیان کھانا پینا منع ہے۔ یہی بات ہے نا، حلال اور پاکیزہ خوراک روزے کے درمیان ہم نہیں کھا سکتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حرام چیزیں روزے میں نہیں چھوڑتے۔ وہ کیا ہے؟ غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، کسی کا حق دبانا حرام ہے، بد نظری حرام ہے۔ جب روزے کی حالت میں روزے کے درمیان حلال چیزیں نہیں کر سکتے تو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا اس چیز پر غور کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹے کردار سے باز نہیں آتا تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب روزے کی حالت میں ہو تو بیہودہ گفتگو مت کرو، گالی گلوچ اور جھگڑنے والے مزاج کو مت اختیار کرو۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے یا لڑے یا لڑنے پر آئے تو تم یہ کہو بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا یہ طے کر لیجئے کہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ لڑنے جھگڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں، بیہودہ گفتگو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل کے نوجوان ان کی یہ عادت ہے نا، نوجوان ہے نا، ان سے میری گزارش ہے کہ روزے کو بہلانے کے لیے فلمیں اور گانے سننا یہ روزے کو برباد کرنا ہے۔ بات آئی سمجھے؟ اور جی روزہ بڑا لگ گیا ہے، چلو کوئی فلم ہی تاک لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک آدمی نے بتایا کہ ایک جگہ ایک قنات لگی ہوئی تھی اور دیگیں پک رہی تھیں، ساتھ فلم بھی
لگا کر وہ دیکھ رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں آدمی کا 40واں ہے۔ تو ان کو یہ فلم بڑی پسند تھی جو ہم لگا کر دیکھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس ماہ رمضان میں ایک کام ضرور کرنا ہے، وہ یہ کہ روزے کے لیے سحری ضرور کیجیے۔ سحری اگرچہ سنت ہے اور سحری صحت اور روزے کے دوران جسمانی قوت کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اس لیے یہ کرتے ہیں کہ یہ برکت کا باعث ہے، اور حضور علیہ السلام کی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، وہ اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے روزے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں میں یہی فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے، ہم سحری کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری ساری کی ساری برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، چاہے آپ سحری ایک گھونٹ پانی سے ہی کریں یا ایک گھونٹ لسی سے کر لیں۔ طبیعت نہیں چاہ رہی کھانا نہ کھاؤ، مگر ایک گھونٹ پانی کا ضرور پی لو، وہ بھی سحری میں شمار ہوگا۔ وہ اس لیے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی عنایت فرماتے ہیں، فرشتے درود پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے لیے خصوصی عنایت طلب کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو کھڑا ہونے کے لیے دوپہر کو تھوڑا سا کیلولا کر لیا کرو، اور سحری کھانے کو تناول کر کے دن کے روزے میں مدد حاصل کرو۔ ایک اور کام اس ماہ مبارک میں ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیجئے اور نیکیوں کے لیے کوشش کرنا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات کے انسانوں میں سے زیادہ سخی تھے۔ جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی، آپ اسے اپنی سخاوت کے بارے میں بارش برسانے والی ہوا کی طرح ہو جایا کرتے تھے۔ قیدیوں کو رہا کرتے اور مانگنے والے کو عطا کرتے، اگر ہو سکے تو تم بھی وہ قیدی جن کے ذمہ جرمانہ ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، ان کا جرمانہ ادا کر کے، ان کا قرض ادا کر کے انہیں رہا کرائیں، مقروضوں کا قرض ادا کرنے میں ان کی مدد کریں۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 گنا اجر ملتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 گنا اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر رمضان میں اگر یہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، فرائض صدقات ادا کر رہے ہیں، تو 700 کو 700 سے ضرب دیں، 700 سے ضرب دیں، وہ کتنا بنتا ہے اندازہ لگائیں تو یہ 4,90,000 بن گیا۔ 4,90,000 روپے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہو سکے تو زکوٰۃ اسی مہینے میں دیں، صدقہ فطر دیں، بلکہ زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان کے مہینے کو زیادہ ترجیح دیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے، یہ 1 سال بعد دینی ہوتی ہے۔ نفلی صدقات کا اجر و ثواب جو ہے وہ تو فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے نا، لہذا ان کا اجر تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو غمخواری اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو شخص اپنے ایک بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے تو اس آدمی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان شریف میں یہ بھی ہے کہ روزہ داروں کا روزہ افطار کرائیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے 3 انعامات ہیں۔ کتنے؟ 3 انعامات ہیں۔ یہ افطار کرانا
اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، دوسرا یہ کہ جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ بنتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جتنا اجر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر روزہ افطار کرانے والے کو دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کا روزہ ایک بوند پانی یا ایک بوند لسی یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے۔ اور اگر کسی نے اپنے حلال رزق میں سے کسی غریب روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو وہ بھی اس طرح ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میری حوض کوثر سے پانی پی لیا اور اس کو جنت تک جانے کے لیے کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک بات اور ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے ملازمین پر کام کا بوجھ کم کریں اور ان کو پوری اجرت دیں۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ دعائیں مانگیں، بہت زیادہ، اور توبہ استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی پیش کریں۔ دعا بھی ہے، دعا عبادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے عاجزی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جس لہجے میں بھی پکارو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک جنگ کے علاقے کے آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ملتان کے علاقے کا تھا، سرائکی تھا، تو مکہ میں طواف کر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، سونیا ربا ساڈے کو جگے بھی لٹ کے لے جائے، ساڈے کو ڈنگر بھی کھول کے لے جائے، ساڈے کو قتل بھی کر جائے، موڑو ساڈے بوئے تک آ جائے تو اسی انہوں معاف کر دینی ہاں، ربا سونیا ساڈے رواج دی لاج رکھ لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ سے ضرور، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، جس لہجے میں بھی مانگو وہ سنتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزوں کے اختتام پر صدقہ دیا جاتا ہے، صدقہ فطر، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس فطرانے کی لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں کسی غیبت کی، جھوٹ بولا، لگائی بجائی کی، بدگمانی کی، آنکھوں کا غلط استعمال کیا، کوئی اور برا کیا، اس وجہ سے صدقہ فطر کرتے ہیں کہ صدقہ فطر برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے نا، یہ میرے عزیزوں برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا، اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب دوسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر دوبارہ پھر آپ نے آمین کہا، جب آپ نے تیسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، غرق ہو وہ انسان جس انسان نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا۔ پھر جب آپ کے دوسرا قدم مبارک رکھنے کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ غرق ہو وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا۔ پھر جس وقت آپ نے تیسرے دفعہ سیڑھی پر قدم مبارک رکھنے کا سنایا، وہ یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے غرق ہو وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہ حاصل